ہاؤ ٹو اوور کیم یور ڈپریشن. آپ ڈپریسڈ ہو, آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ سیڈ کیوں ہو. تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گا کہ آپ اس کو کیسے اوور کیم کر سکتے ہو. اور بہت ہی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے ڈپریشن کو اوور کیم کرنا, بہت ہی آسان ہے. میں اے ٹو زی کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کروں گا. یہ بہت چھوٹی ویڈیو ہونے والی ہے. تو فرسٹ آف آل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں. اگر آپ کا موڈ سیڈ ہے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ سیڈ کیوں ہو, آپ کے موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, یا آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا, یا آپ ایسے گلٹ میں رہتے ہو, آپ کو لوگوں سے ڈر لگنا شروع ہو چکا ہے, جو کہ ایک بہت کافی بری سٹیج ہے جب آپ کو لوگوں سے ڈر لگنے لگ پڑتا ہے اور آپ ایک کمرے میں خود کو بند کر لیتے ہو, یا جب آپ ہوپ لیس فیل کرتے ہو, ہیلپ لیس فیل کرتے ہو, آپ کو یہ کسی پہ آپ کو یقین نہیں رہتا. دس از ڈپریشن, آپ مانو یا نہ مانو, کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ لوگ ڈپریسڈ بھی ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہے. کسی کی جاب چلی گئی ہے, کسی لڑکی نے چھوڑ دیا ہے, کسی لڑکی نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ سب مین کازز ہیں ڈپریشن کی, مینٹل ہیلتھ کی. تو اس کو کیور کیسے کریں؟ اگر آپ ایک مسلم ہو تو دین دس ویڈیو ول ہیلپ یو, لیکن اگر آپ ایک ہندو ہو, اگر آپ کرسچن ہو, دین دس کین آلسو بی ہیلپ فل فار یو. لیکن اگر آپ ہندو ہو تو دین میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. لیکن فرسٹ آف آل کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ڈپریشن ایک ٹیمپرری چیز ہے. اور اگر آپ کو 17 کی ایج سے کم آپ کو ڈپریشن ہو چکا ہے, لیکن آپ کا کوئی سیریس ایسا بچپن میں ٹراما ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ ڈپریسڈ ہو, یا آپ کو کسی نے چھیڑ دیا, یا لڑکی ہو یا لڑکا ہے کسی نے چھیڑ دیا, یا لائک آپ ٹراما سے گزر رہے تھے اور آپ ڈپریسڈ ہو, تو دین دس از اوکے. بٹ آج کل کے لوگوں میں, آج کل کے جو میرے جیسے ینگ یوتھ ہے, اب اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایک بیماری ہے ہارمونل ڈس بیلنس. جب انسان کے ہارمونس ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں, ورڈنگ سے پتہ چل رہا ہے, ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں, تو انسان ڈفرینٹ ایموشنز فیل کرتا ہے, وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے, وہ ہوپ لیس فیل کرتا ہے. اگر آپ کو ہارمونل ڈس بیلنس ہے, اور کیونکہ یہ ہارمونس میں ڈس بیلنس ہوتا ہے, انسان کے ٹیسٹوسٹرون یا ایسٹروجن ان کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی ہے, انسان کسی لڑکی کو دیکھ کر لائک اس کے اندر ایک لسٹ پیدا ہو جاتا ہے. لسٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ کی ایج 18 سے اوپر ہے, دین یو کین لائک آپ پھر بھی تھوڑے بہت میچیور ہو چکے ہوتے ہو. لیکن اس سے کم ہے تو فرسٹ آف آل آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, آپ کی کاز کیا ہے. اب فرض کرو کہ لائک میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کرو مجھے کسی لڑکی نے چھوڑ دیا, جسٹ این ایگزامپل, اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. میں فرسٹ آف آل فیل کروں گا ہیلپ لیس, اور مجھے اگر اس سے محبت ہے, عشق ہے, تو میں لائک میرے اندر کچھ اور بھی فیلنگس پیدا ہوں گی. میں ہیلپ لیس فیل کروں گا, میں ریگریٹڈ فیل کروں گا, میں بہت گلٹ فیل کروں گا, یا لائک اس کو یاد کروں گا ایسے, مطلب. اور جب وہ چھوڑ کے چلی جائے گی, یا وہ جب چلی جائے گی مجھے چھوڑ کے, تو میں ہیلپ لیس فیل کروں گا, میرا کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا. اس کی ہر منٹ میں بار بار مجھے 10 بار یاد آئے گی. میں انزائٹی کا مجھے مسئلہ ہو جائے گا, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے اوور کیم کرنا ہے. لیکن آج کی ویڈیو ڈپریشن پہ ہے. تو پہلی جو چیز آپ کرو وہ آپ کاز فائنڈ کرو کہ آپ کو کیوں ڈپریشن ہے. آپ کو کسی لڑکی نے ریجیکٹ کر دیا, کسی لڑکی نے چھوڑ دیا ہے. ویسے میں ایک ایسی بات کرنے والا ہوں جو بہت زیادہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, مطلب کوئی بھی نہیں سمجھے گا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں بہتر سے بہترین چیز موجود ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کو لائک کسی پہ آپ کو محبت ہے اینڈ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہترین چیز نہیں ہے, تو دین اٹس اوکے. بٹ قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم نے بہتر سے بہترین چیز بنائی ہے. لیکن ٹھیک ہے, کسی کو عشق کوئی کرتا ہے, کوئی محبت کرتا ہے, اس کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نظر آتی. تو فرسٹ آف آل ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جب آپ مانگ رہے تھے اللہ سے اس کے لیے کہ وہ مجھے مل جائے, اور اللہ نے اس کو آپ سے چھین لیا ہے, تو اس میں بہتری ہے اللہ کی. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں کسی اور ٹاپک کی طرف نکل گیا ہوں. تو پہلی چیز آپ کو فائنڈ کرنا ہے کاز. اگر آپ نے کاز فائنڈ کر لیا, دین آپ کا ڈپریشن کیور کرنا بہت ایزی ہے. اور یہ پریکٹیکل ایگزامپلس میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے دوستوں سے, میں اپنی بھی ایگزامپل بیچ میں گھسا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, تو دوسری آپ نے کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھو, تہجد پڑھو. اب اس میں کوئی آپ کو اسپیسیفک دعا نہیں بتانے والا کہ آپ یہ دعا پڑھ لو آپ کا ڈپریشن چلی جائے گا, کیونکہ ایسے کوئی ہوتا نہیں ہے.
آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو کوئی ویسے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو کوئی وظیفے سے آپ کا علاج نہیں ہوگا، آپ نماز پڑھ سکتے ہو اپنے ورڈنگ میں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی دعا اور آپ کا وہ مسئلہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے آپ سالو کر سکتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی شادی ٹوٹ گئی، آپ کا ڈیورس ہو گیا، میں آپ کو کوئی دعا بتا دیتا ہوں، لیکن اب میری جو آڈینس جو بھی دیکھ رہے ہیں 1000 لوگ ہیں، اب ان میں سے 100 بھی شاید نہ ہوں جن کا ڈائیورس ہونے والا ہے، تو کیسے وہ ریلیٹیبل نہیں ہے؟ میں آپ کو کوئی دعا نہیں یہاں پر بتانے والا، آپ اپنے دل میں کوئی بھی دعا مانگ لو، زبان کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ عربی میں بھی مانگ سکتے ہو، اردو میں بھی مانگ سکتے ہو، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے۔ آپ اردو میں آرام سے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، اور اگر آپ کے پاس جو ہے آپ چاہتے ہو وہ مجھے ملے، لیکن آپ ڈپریسڈ ہو کہ وہ آپ کو مل نہیں رہا، ایک تو الگ بات ہوگی کہ کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے اور آپ ڈپریسڈ ہو، ایک لوگ ڈپریسڈ ہیں کہ ان کو وہ چیز مل نہیں رہی، تو آپ اللہ سے مانگو، اگر اللہ آپ کو اس کو دے دیتا ہے تو دین یہ تو ڈن ڈیل ہے، لیکن اگر اللہ چھین لیتا ہے تو اللہ کبھی بھی تنگی پیدا نہیں کرتا۔ میں یہاں پر آیت بھی چلا دوں گا اگر مجھے ملی، میں نے کل ہی سنی تھی، تو اللہ تنگی پیدا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ آرام سے ایزی ہو جاؤ۔ جب آپ نماز پڑھو گے، پہلی تو آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی کہ آپ کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں لائف میں کچھ اچیو نہیں کر پا رہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنی لائف میں، لیکن جب تک اللہ میرا ساتھ ہے، اللہ میرا دوست ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے، تب تک مجھے کوئی غرض نہیں ہے دنیا سے، تب تک مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی دنیا۔ جب آپ اس مینٹیلٹی سے نماز پڑھو گے، جب آپ اس مینٹیلٹی سے 5 وقت میں اللہ کے سامنے جھکو گے، دین اللہ آپ کی پرابلمز ایسے سالو کرے گا، ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، آپ کی پرابلمز سالو ہو جائیں گی۔ تو تہجد جب آپ پڑھو گے تو اس وقت آپ فیل کرو گے تھوڑا لائٹ ویٹ، اور ایک میں جو آپ کو بتا دیتا ہوں جس دعا سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے، وہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے دل کا سکون عطا کر۔ بہت زیادہ انزائٹی میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، ڈپریشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، تو آپ اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے دل کا سکون عطا کر، اور وہ اللہ آپ کو دل کا سکون عطا کرے گا۔ مجھے 1 ہفتے میں ہو گیا تھا یہ سب کچھ، 1 ہفتے میں اوور کیم اپنی ڈپریشن کو کر چکا تھا، اور ہاں 1 ہفتہ مجھے لگا تھا، ٹوٹل 1 ہفتہ، پورا 1 ہفتہ لگا تھا مجھے۔ تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے ہو، اگر آپ 9th 10th میں ہو اور آپ کو کسی سے عشق ہو گیا، آپ اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہو، نمازیں پڑھے ہو، تہجد پڑھے ہو، اور اگر اللہ آپ سے چھین لینا، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ڈپریسڈ نہیں ہونا اس وقت، اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہتر ہی سوچا ہے۔ کیا پتہ وہ لڑکی نہ اچھی ہو، کیا پتہ وہ چیز ہی نہ اچھی ہو جس کو آپ پانے کی کوشش کرو۔ کچھ لوگ ہیں جو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے ایک سٹوری سنی تھی، اس میں وہ لڑکا تھا، اس نے ٹرائی کیا تھا کہ وہ گیمنگ جو ہے نا اپنے ہمسائے کے پاس جائے، اور اس کے ہمسائے نے اس کو گیم نہیں تھی کھیلنے دی، وہ کہیں پر بھی جاتا تھا اس کو گیم نہیں تھے لوگ کھیلنے دیتے، اینڈ اس کے بعد اس نے اپنی گیمنگ امپائر کھڑا کر دیا۔ تو مجھے اس کا نیم نہیں یاد نہیں ہے کیونکہ یہ بہت پرانی اسٹوری ہے، اور میں نے کسی پوڈ کاسٹ میں سنی تھی، گنجی سوائے کی پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ سنی تھی۔ تو جو بھی انسان اللہ کرتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھو۔ بہت زیادہ لوگ سائنٹیفکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب بات آ جاتی ہے ایسے سیریس مسئلوں پہ، ڈپریشن، انزائٹی، ایسے سیریس مسئلوں پہ جب بات آ جاتی ہے، تو اسلام سے بہتر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کیور کر سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی سائنٹیفکلی چھت پہ چلے جاؤ، آپ ایسے ہوائیں لو، میڈیٹیشن کرو، تو جب آپ کے پاس، آپ تو اس وقت میڈیٹیشن کرو نا جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، جب آپ کے پاس آپشن ہے نمازیں پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، تو آپ وہ پڑھو، آپ کے ڈپریشن سالو ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے، دن میں 1000 بار، 2000، 3، 4، 5، جتنے 1000 بار آپ استغفار کر سکتے ہو آپ استغفار کرو۔ اب اس کے بھی مختلف دعائیں ہیں، لیکن سب سے سمپل جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ، اور اس نیت سے استغفر اللہ کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اینڈ برو، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، ریلیشن شپ میں اسٹرگل کر رہے ہو، آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی، آپ سے کوئی چیز چلی گئی ہے، آپ اس نیت کو اپنے دل میں لے کر اگر آپ استغفار کرو گے تو دین وہ پرابلم آپ کی بہت ایزیلی سالو ہو جائے گی۔ اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اگر اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہے۔ آپ ابھی یوٹیوب پہ جا کر دیکھو کہ مائی استغفار سٹوری،
مائی استغفار ریزلٹس. آپ کے سامنے ایسی ہزاروں ویڈیوز آ جائیں گے, آپ کے سامنے ایسے ہزاروں کیس اسٹڈیز آ جائیں گے, ٹیسٹیمونیلس آ جائیں گے جس میں لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا تو ان کی لائف چینج ہو گئی. اور میری بھی ایسا ہی ہے, میں نے ایک ہفتے میں ڈپریشن کو اوورکم کر دیا. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کو ڈپریشن نہیں تھا, تو مجھے سیریس لیول کا ڈپریشن تھا. میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی. ابھی میں بیٹھا ہوں, میرے دل کی دھڑکن فل تیز ہو جاتی تھی. ایسا ڈپریشن تھا, ایسی انزائٹی تھی. میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی انزائٹی کی, کوئی میں نے کسی کے پاس نہیں گیا, کوئی میں درباروں پہ جا کے میں نے سجدے نہیں کیے. میرا ڈپریشن اسی وقت, انزائٹی اسی وقت سالو ہو گئی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتا لیکن جس میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں, اپنے آپ کو میں کوس رہا ہوں کہ میں ایسی سچویشن میں پڑا ہی کیوں تھا. انسان پڑھتا ہے اللہ اکبر, جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب انسان لڑکوں سے باتیں وغیرہ کرتے ہیں اور ان سے ایسے وہ حرام ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اور ان کے لیے تہجد میں دعائیں کرتے ہیں, اور دعا کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن جب انسان ہر وقت سوچ رہے ہیں, ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہے, ایسے بیٹھ کے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرے, اس کی یاد اس کو بار بار آئے, تو نماز کا یا عبادت کرنے کا یہی نہیں ہے, کہ ایمان لانے کا یہی نہیں ہے کہ ہم صرف نماز وغیرہ میں اللہ کو یاد کریں. ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے ہر وقت, نہ کہ عورت کو. اور جب انسان اپنی عورت مرد یا پیسوں کو ہر دفعہ سوچتا ہے, ہر جگہ سوچتا ہے, تو اس وقت وہ سب کانشیسلی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ سے بھی بڑی ہے, نعوذ باللہ, جو کہ جس کی وجہ سے اللہ پھر وہ چھین لیتا ہے آپ سے, اور اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے اللہ سے چھوٹی ہے. ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ان لوگوں کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پیسوں کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کسی کی زندگی کو دیکھ کر جیلس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اینڈ یہ کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں تھی, یہ ایک پریکٹیکل ویڈیو تھی جس کے اندر میں بہت زیادہ سائنس ایویڈنس بھی لے کر آ سکتا تھا, لیکن میں نے کنسیڈر کیا کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ڈپریشن, انزائٹی, ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ہر جگہ پہ سائنس کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے. میں اپنی زیادہ تر ویڈیوز میں سائنس کو لے کر آتا ہوں, کیونکہ سائنس ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دماغ تک پہنچ چکی ہے, جو انسان کے دماغ کی حالت کو جانتی ہے. اگلی ویڈیو میری اسی پر ہوگی, دل پر ہوگی میری ویڈیو, تو اس میں سائنس کے میں سارے پروفس وغیرہ لے کر آؤں گا. لیکن اس ویڈیو میں چونکہ ایک ایسا سنگین پرابلم, ایک ایسا سنگین مسئلہ تھا, تو اس وجہ سے میں اسلام کو لے کر آؤں. تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, بائے.